برکت پر فضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ خداوند نے آپ کو اور مجھے سلامتی بخشی، تندرستی بخشی، تاکہ ہم خداوند کے حضور اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اس کی پاک باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں جو اچھے گیت گائے گئے ہمارے بہن بیٹے بیٹیوں بھائیوں نے، اور دعا کی گئی، اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اور آج کی مرکزی آیت میں چاہوں گا کہ اگر کوئی جماعت میں سے پڑھنا جی چاہے پاسٹر تو جی اس کے پاس وقت ہے۔ جی پاسٹر جی آستر دوسرا باپ اور اس کی 20ویں آیت ہم پڑھیں گے آج اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ جی 20 چیپٹر 2 ورس 20 کریکٹ پاسٹر جی؟ یس یس سسٹر، تھینک یو، جی پلیز۔ جی اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتہ دیا تھا، جیسا مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی، اس لیے کہ آستر مردکی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسے اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھنے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے، آمین۔ آمین۔ سسٹر، تھینک یو سو مچ فار ریڈنگ دا ورڈ آف گاڈ فار می اینڈ فار آل۔ ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے اور پھر میں خداوند کے پاک کلام کا استفسار کروں گا آپ کے ساتھ۔ نہایت رحیم و کریم خدا قادر ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یو آر پرنس آف پیس۔ آج آپ نے ہم سب کو زندگی بخشی، سلامتی بخشی، تاکہ ہم آپ کے کلام کا استفسار کر سکتے ہیں۔ خداوند، جب میں بائبل اسٹڈی شاستر کی کتاب کی کرواتا ہوں تو سننے والوں کو بڑی برکت دینا، اور خداوند اس میٹنگ میں جو موجود ہیں اور جو اس کے بعد زوم میٹنگ پر بیٹے بیٹیاں بہن بھائی تیرے کلام مقدس کو سنیں، تو ہم اس کے وسیلہ سے بہت برکت پائیں اور گہری باتوں کو سیکھیں، اور تیرے روح القدس کو مانگتے ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ آپ کے زندہ ازلی ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین۔ پہلے باپ میں ہم نے سیکھا کہ آستر کے نام کے معنی ہم نے دیکھے، پھر مردگی، جس نے آستر کو، ایک بھائی نے اپنی بہن کو یعنی تایا زاد بہن کو، کزن کو اپنی بیٹی بنا کر پالا، خاندان میں رکھا، کیونکہ اس کے والدین کی وفات ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے 7 خواجہ سراؤں کا کردار دیکھا کہ ان کے کام کیا تھے، اور 7 قانون دانوں اور عدل شناسوں کے متعلق بھی ہم نے جانا کہ انہوں نے جو مل کر ایک فرمان جاری کروایا، ایک فیصلہ کیا، اس کے بارے میں ہم جانا، اور وشتی ملکہ کا انکار کے متعلق ہم نے سنا، اور پھر اس کے نام کے معنی کو ہم نے دیکھا کہ جو فارسی میں وشتی ہے، جس کا مطلب خوبصورت ہے، ریسپیکٹ فل ہے۔ تو پھر ہم نے مامو کان، جو قانون دانوں میں سے اور عدل شناسوں میں سے ایک تھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ یہ فوراً ہمیں قانون بنا دینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پورے ملک میں خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو بات ہی نہ مانے۔ پھر ہم نے 127 صوبوں میں اس فرمان کا جاری کرنا اور اس کے پرچار کے متعلق پڑھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 127 صوبوں میں جو بھی لینگویج تھی، بولی تھی، زبان تھی، اسی میں ہی یہ پیغام جو ہے 127 صوبوں میں پہنچایا گیا۔ آج ہم سیکھیں گے دوسرے باپ میں سے بڑی اہم اور چند ضروری بات، اور اس دوسرے باپ میں بھی 7 عدد کا ذکر ایک بار آیا ہے، اور 2 کا 2 مرتبہ ذکر آیا ہے، جو آج ہم سیکھیں گے۔ پہلے باپ میں اکسویرس بادشاہ بڑی
जाहो जलाल जलाल के साथ अपनी अजमत को, अपनी शान को, अपनी दौलत को दिखाने के लिए ज़ियाफत करता है। तो इस बाप में जब उसका नशा उतरा, दूसरे बाप में उसका गजब ठंडा हुआ, फिर उसने चंद बातों पर जिक्र किया कि वश्ती ने जो कुछ किया और जो हुक्म उसके खिलाफ जारी हुआ उसके मतलब बताया जाता है दूसरे बाब में। और फिर मुलाजमों का जिक्र है। मुलाजमों ने क्या बादशाह को मशवरा दिया। तो मुलाजमों ने बादशाह से कहा कि बादशाह के लिए हम आपके लिए खूबसूरत कंवारी लड़कियों को देखते हैं, उनको ढूंढा जाए 127 सूबों में से, ताकि वस्ती मलका की जगह जो एक मलका का चुनाव हो वो उनमें से हो। और फिर हमने देखा कि मनसबदारों को मुकर्रर किया गया कि सब कुमारियों को कसरे सोसन में, हरम हरा में, जहां वो जगह बनाई गई थी उनके लिए, पैलेस या वो जगह कसरे सोसन में, तो उनको वहां इकट्ठा किया जाए। और वहां अब दो का जिक्र जब हम देखते हैं तो एक ख्वाजा सरा हिज्जा है जो कि खवातीन का मुहाफ़िज, औरतों का मुहाफ़िज है, और दूसरा शशजज, शशजज जो है वो एक दूसरा ख्वाजा सरा है। और फिर हम देखते हैं इस बाप में कि जो कुंवारी बादशाह को पसंद आए उनमें से वो वश्ती की जगह ले लेगी। लिहाजा मुलाजमों ने ये बात बादशाह को तक पहुंचाई और बादशाह को भी ये बात पसंद आई कि ठीक है, कानूनदानों ने और जो अदल शनास लोग हैं उन्होंने जो फैसला किया है मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए, तो मैं भी आपके साथ इस बात पर मुतफिक हूँ। तो मुलाजमों की बात बादशाह को पसंद आई। और मर्तगी के बारे में जब हम देखें तो मर्तगी एक बिन्यामीन के कबीला में से था और कैस का बेटा था। तो इसके किरदार को भी हम देखते हैं कि जो बड़ी हिफाजत करने से है। और असीरी में इनको, मर्तगी को, और जिनमें आस्तर भी थी, और नबूकत नजर बादशाह इनको असीरी में लेकर शाह बाबल से नबूकत नजर लेकर आया था। तो जब हम देखें तो वहां पर मर्तगी ने बड़ी जबरदस्त ये मिसाल है कि खुदावंद ने ऐसे भी लोग पैदा किए हैं कि जो भाई अपने ताया के बच्चों को अपनी बेटी बनाकर पाल सकता है। ये बड़ी खूबसूरत और जबरदस्त बात है, हम सब के लिए सीखने वाली बात है कि अगर हमारे ताया चचा, अगर उन दोनों की, मियाँ बीवी की अगर एक्सपायरी हो जाती है तो उनके बच्चों को हम अपने बच्चे बनाकर, भाई अपनी बहन को अपनी बेटी बनाकर पालता है। ये एक बड़ा जबरदस्त इस किताब में इंकशाफ है जो हम तक पहुंचता है। तो बाइबल मुकद्दस में दूसरे बाब में लिखा है कि बहुत सी कुंवारियां कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हिज्जा के सुपुर्द की गई। जैसे मैंने पहले बताया कि वो हरम सराग में इंचार्ज था, खवातीन का मुहाफिज था। और सारी जब खूबसूरत लड़कों को लाया गया, जैसे आस्तर का पहला नाम हदसा है और इसको फिर फारसी नाम जो दिया गया आस्तर है, जिसका मतलब सितारा है, सितार। तो बादशाह को इस औरत पर एक नजर देखने से इसको अच्छी लगी, इसके दिल को भाई। क्योंकि जब उन खवातीन को, कुंवारी लड़कियों को लाया जा रहा था तो मर्दगी ने भी इसको भेजा ताकि ये हो सकता है कि ये वस्ती की जगह मेरी बहन जो है उसको ले सके। तो लिखा है उसको पसंद आया तो उसने कहा कि जो तुझे पसंद हैं तेरी सहेलियां, तो उनको अपने साथ ले जा सकती है और उनको
بھی ساتھ جو ہے لے کر تو ایک خاص مقام جو بادشاہ نے آپ کے لیے رکھا ہے اس پر، اس جگہ پر رہنے کے لیے آپ ان کا انتخاب کر لو۔ تو اس نے سات، سات کا عدد بھی کاملیت کا، جیسے پہلے باب میں سات قانون دان اور عدل شناس اور سات خواجہ اسرا، اور یہاں پر سات سہیلیوں کا ذکر آیا ہے اس دوسرے باب میں، تو وہ اس کے ساتھ گئیں اور اس کو دی گئی۔ مرتکی نے ایک خاص میسج جو ہے آج کی مرکزی آیت میں بھی پڑھا گیا، اس نے ہدایت کی تھی آستر کو کہ نہ تو نے اپنی قوم کے متعلق بتانا ہے اور نہ ہی اپنے خاندان کے متعلق بتانا ہے۔ بھلا اس کے کیا معنی ہے؟ خاندان کے متعلق کیوں نہیں بتانا؟ کیونکہ وہ یتیم تھی، تو ہو سکتا ہے بادشاہ کے ذہن میں بات آئے یا لوگ اس کے ذہن میں بات ڈالیں کہ یہ تو یتیم لڑکی ہے، تو آپ اس کو ملکہ بنا رہے ہیں۔ مطلب اس نے کہا کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں اور تمہیں نہیں بتانی، باقی کام خدا کے ہیں۔ تو جیسے اس کی بہن تھی تو وہ اس کی فکر بھی کرتا تھا، جیسے آج ہم بھی اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی فکر کرتے ہیں۔ تو جیسے اس جگہ پر آستر کو بھیجا گیا تو وہ اس سین میں چکر لگاتا رہتا تھا، پھرتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ آستر کیسی ہے، اس کا کیا حال ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی نے بتایا ہو کہ یہ یہودیوں میں سے ہے یا اس طرح سے ہے یا وہ ہے۔ تو وہ اس کی فکر میں تھا۔ اور پھر بادشاہ نے ان خواتین کی جو ذمہ داری لگائی تھی، خواجہ سرا کے ذمہ لگایا تھا کہ ان کو 6 ماہ آپ نے مور کا تیل استعمال کرنے کے لیے دینا ہے، اور 6 ماہ عورتوں کو اور صفائی کے لیے، نکھار کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ آپ نے مہیا کرنی۔ یہ کل ملا کر 12 ماہ کا عرصہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد بادشاہ کے سامنے ایک ایک کر کے خاتون، وہ عورت یا وہ لڑکی، وہ کنواری بیٹی یا بہن، ان کو لایا جائے گا، اور جس کا انتخاب کیا جائے گا وہ وشتی ملکہ کی جگہ ملکہ بنے گی۔ تو جیسے ہی سال گزرا تو بادشاہ کے سامنے باری باری ایک ایک کو لایا جاتا۔ حجا جو خواجہ سرا ہے وہ بھیجتا، اور اس کے بعد بادشاہ کے سامنے سے گزرنے کے بعد، اب میں زیادہ تفصیل سے بات تو نہیں کروں گا، پھر شام کو جیسے جانا اور صبح کے وقت واپس آنا، تو شاہ شجز، شاہ شجز جو تھا اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا اس وقت ان کو۔ اور پھر ایک اور خاص بات تھی کہ جیسے میں نے بتایا کہ بادشاہ کے سامنے اگر کوئی بغیر بتائے جاتا تو وہ واجب القتل، قتل قرار دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی بادشاہ نام لے کر کسی کو بلاتا ہے تو وہ درست بات مانی جاتی تھی، اس کو حاضر کیا جاتا تھا۔ تو جیسے ہی آستر وہاں پر رہی اور وہ سامنے آئی، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سب کی نگاہ میں منظور نظر ہوئی، سب کو اچھا لگا۔ اور آگے جا کے میں جب روحانی پہلو بیان کروں گا تو میں اس بات کو ظاہر کروں گا کہ کیوں، کیا خوبیاں تھیں اور کیا وجوہات تھیں۔ تو آستر کو 7ویں سال کے 10ویں مہینے میں، جو تابیب کا مہینہ ہے، اس ڈیٹ کو پہنچایا گیا۔ 10 کا عدد بھی کاملیت کا عدد ہے، 7 کا عدد بھی کاملیت کا عدد ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 7 کا ذکر پہلے باپ میں بھی اور دوسرے باپ میں بھی ہو رہا ہے، 7 سہیلیوں کا 7 ذکر ہو رہا ہے، اور 10ویں تاریخ کا ہو رہا ہے، جیسے خداوند نے 10 احکام لکھے۔ تو بادشاہ نے آستر کو سب اور زیادہ اس جانا، بادشاہ کی نظر میں ان سب کنواریوں میں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری۔ ہے کہ وہ سب کی نظروں سے زیادہ خداوند نے کیا کیا، اس کو پسند کیا اور اس کو عزیز جانا۔ اور جب ایسے ہوا تو
یہ بات اس کے لیے ایک اچھے انتخاب کا ذریعہ بنی۔ پھر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جب بادشاہ کو آستر عزیز اور پسندیدہ ٹھہری تو اس نے اعلان کر دیا کہ شاہی تاج جو ہے آستر کے سر پر رکھ دیا گیا اور وشتی کی جگہ ملکہ بن گئی۔ اور پھر کلام خدا میں لکھا ہے کہ جیسے پہلے باپ میں ایک بہت بڑی ضیافت ہوئی، اب دوسرے باپ میں بھی ایک ضیافت ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت اور خوشائن بات ہے کہ اس ضیافت کو نام بھی آستر کی ضیافت کہا گیا۔ کیسی خوبصورت، بڑی خوشی کی بات ہے کہ بڑی ضیافت، سب عمرہ اور ملازم۔ پہلی ضیافت میں تو بڑے بڑے صوبوں کے اور بڑے بڑے عہدیدار، منسٹر، ان کو بلایا گیا تھا۔ تو اس ضیافت میں عمرہ کو بھی، عام لوگوں کو بھی اجازت تھی تاکہ وہ بھی نئی ملکہ کو دیکھ لیں، اور ملازموں کو بھی بلایا گیا کہ جو نوکر چاکر ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، ان کو بھی، وہ بھی دیکھ لیں کہ ملکہ وشتی کی جگہ جو نئی ملکہ ہے وہ اب ملکہ آستر ہے۔ تو ضیافت کو جیسے میں نے نام آپ کو بتایا کہ آستر کی ضیافت دیا گیا کہ یہ اب، پہلے تو وہ اپنی شان و شوکت دکھانا چاہتا تھا، اب اپنی سوری وشتی ملکہ کی جگہ ملکہ آستر کی ضیافت کے نام سے وہ۔ اور ایک میں نے اور اس باب میں بڑی اچھی اور زبردست بات کو دیکھا اسٹڈی کرتے ہوئے کہ اس میں معافی کی اور شاہی کرم کے مطابق انعامات بانٹے، انعام بھی جو تھے، تحفے طائف بھی جو تھے، اس ضیافت میں ان کو تقسیم کیا گیا، اور پھر معافی بھی مانگی گئی کہ ہم پہلی بات کے لیے ملکہ نے انکار کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ یہ بڑی ایک اچھی بات ہے اس میں۔ جب میں روحانی پہلو بیان کروں گا تو آپ مجھے بھی اور آپ کو بھی خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرنا، اس کو معافی کا نام دیا۔ اور دوسری مرتبہ سب کنواریوں کو اکٹھا کیا، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس جگہ پر گیٹ کے اوپر مرتگی جاتا تھا، اور وہاں دو اور لوگوں کا ذکر ہے، یہ ہے بگتان اور ترش۔ اور یہ پہرے دار جو تھے، جو حفاظت کرنے والے تھے بادشاہ کی، یہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور یہ جائزہ لیتے رہتے تھے، آنے والی خبریں اور اس طرح کی تمام چیزوں پر غور و خوض کرتے تھے۔ اور یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، یہ بگڑ گئے بادشاہ کے ساتھ، اور کہنے لگے کہ بادشاہ پر ہم نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرے باب میں یہ ایک افسوسناک منصوبہ ہے جو اس باب میں باندھا گیا۔ تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ دو پہرے داروں نے بگڑ کر بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہا، اور مرتگی نے یہ خبر، یہ کیونکہ پاس سے گزر رہا تھا، گیٹ کے پاس سے، تو اس نے اس کو سن کر اس نے فوراً یہ بات جو ہے ملکہ آستر تک پہنچائی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب میری بہن جو ہے وہ ملکہ ہے، اور اگر بادشاہ مارا جائے گا تو پھر ہماری جو سنوائی ہے، جو ہم خدا ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بات آستر نے بادشاہ کو پہنچائی، اور اس نے پھر یہ نام لے کر بتایا کہ یہ بات مرتگی نے بتائی ہے مجھے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بادشاہ تک اس کے خبر پہنچے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ آپ اور میں جانتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ فوراً اور اسی وقت ہی اس بات کا ازالہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو تحقیق کی جاتی ہے، تو بادشاہ نے تحقیق کی اور وہ بات ثابت ہوئی۔ وہ بات جب ثابت ہوئی تو پھر کیا ہوا، بادشاہ نے نیکسٹ سٹیپ جو لیا وہ اس
بختان اور ترش کو، جو پہرے دار تھے، جو بڑے خاص تھے، طاقتور تھے، سامنے بیٹھے رہتے تھے، گیٹ کے اوپر رہتے تھے، بادشاہ کی حفاظت کے لیے رہتے تھے، ان کو پھر بادشاہ نے مار کر درخت کے اوپر دونوں کو لٹکا دیا. کیونکہ درخت پر جو موت دی جاتی تھی، لٹکایا جاتا تھا، یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ لعنتی موت ہے، اس شخص نے وہ نازیبا کام کیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے ایک حاکم کے، ایک ملک کے بادشاہ کے متعلق ایک برا منصوبہ باندھا ہے. لہذا ان کو یہی اس وقت کی سلیب تھی، لکڑی پر لعنتی موت جو تھی یہ درخت کے اوپر تھی. اور اس کے بعد بادشاہ نے اس کے سامنے ہی تاریخ کی کتاب جو اس میں یہ بات کو درج کر دیا گیا، لکھ دیا گیا کہ یہ بات لکھی جائے کہ بادشاہ کی جان جو ہے اس شخص نے، مرتگی نے بچائی ہے. تو اب میں روحانی پہلو اس باب کا بیان کرنے لگا. دوسرے باب میں چناؤ ہے کہ ملکہ کس کو رکھا جائے، نیکی اور بدی کو دریافت کیا جائے کہ کس نے بادشاہ کے متعلق بدی کی ہے اور کس نے نیکی کی ہے. تحقیق کی گئی، ثابت ہوا تو نیکی کے زمرے میں مرتگی آیا اور بدی کے زمرے میں بختان اور ترش آیا. اور پھر آستر اور 7 سہیلیاں جب محل میں پہنچی تو یہ آستر ایک ایسی بیٹی تھی، ایسی بچی تھی جس کے ماں باپ نہیں تھے، ایک یتیم بچی تھی. اور خداوند نے اس کے لیے اس کو یتیم نہیں محل میں رہنے دیا، اس کو 7 اس کی سہیلیاں دے دی، اس کے ساتھ اس نے، یعنی اس کی حفاظت کے لیے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے خداوند نے ذریعہ بنا دیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی سزا ہلاکت ہے، موت ہے، اور جب انہوں نے گناہ کیا، خداوند کے ایک حاکم جو خداوند کی طرف سے مقرر تھا اس ملک میں، تو اس کے خلاف منصوبہ بندی کی، تو کتاب مقدس بتاتی ہے کہ ان کو مار کر درخت پر لٹکا دیا گیا. اب یہاں پر ایک بڑی یہ پریشان کن بھی بات ہے کہ ایک محافظ، حفاظت کرنے والا، وہی اپنے حاکم کو مار دے یا اس کے متعلق وہ منصوبہ بندی کرے مارنے کی. تو یہ کتنی بری بات ہے، کتنی افسوسناک بات ہے. کئی ایک ملکوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو بڑے یہ دردناک واقعات ہیں اور یہ بڑے پریشان کن واقعات ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پتہ چل گیا بادشاہ نے اپنے پھر اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دونوں کو درخت پر لٹکا دیا. اچھے شخص کا نام کتاب میں لکھا گیا، نیکی کرنے والے کا، بچانے والے کا. اب ہم کس زمرے میں آتے ہیں؟ ہم کسی کو بچانے کی تدابیر بناتے ہیں یا آگاہی دیتے ہیں؟ ہم آگاہی دینی چاہیے کہ بھائی آپ کا اور میرا بچانے والا، نجات دہندہ یسوع مسیح ہے. ہم یہ پیغام دیں گے تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے آپ کا اور میرا، ہمارے نام اس کتاب حیات میں، جیسے تاریخ کی کتاب میں دوسرے باب میں لکھا گیا ہے کہ یادداشت، اور اس کو آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کو پڑھا بھی جاتا ہے اگلے نیکسٹ چیپٹرز میں. اب لوگ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جیسے 12 ماہ کا عرصہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیاری کا وقت تھا. آپ کے پاس اور میرے پاس اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کریں. میں نہیں پتا ہماری زندگی کتنا سال ہے، کتنے مہینے ہے، کتنے دن ہے، کتنے لمحات ہے،
لیکن تیاری کا وقت اب ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تاکہ ہم اس کو پسند آئیں بھی۔ اگر ہم خداوند کو پسند آئیں گے تو پھر ہی ہمیں وہ نئے یروشلم میں رکھے گا نا، پھر ہی ہمیں اپنے ساتھ وہ رکھے گا نا، وہ ہمارا خدا اور ہم اس کے فرزند ہوں گے۔ پھر ایسی ہو جس میں کوئی داغ اور دھبا نہ ہو، جیسے مہر کا تیل، تیل اس بات کی علامت ہے، روح القدس کی علامت ہے کہ جو آپ میں اور مجھ میں داغ دھبے کو ختم کرتا ہے، وہ ہماری زندگی کو مسافہ بناتا ہے۔ خداوند کا روح القدس ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور صاف اور نمایاں کر سکیں۔ اور جیسے 12 ماہ پھر اپنی صفائی کے لیے ہم اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم اچھی اچھی تدابیر رکھتے ہیں، تاکہ خداوند کی جو خود ہمارا خدا ہے وہ ہماری رہنمائی کرے، اور پھر خود بھی تیار ہوں اور بھی لوگوں کو تیار کریں۔ جیسے آستر خود بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر رہی تھی بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اور اس نے 7 کا اور چناؤ اپنے ساتھ کر لیا۔ جیسے بادشاہ نے کہا بھائی آپ کے ساتھ کو آپ چاہتے ہو اپنے ساتھ لے لو، اس نے زیادہ اس نے کہا جتنی تو چاہتی ہے اپنے ساتھ لے لے، لیکن اس نے 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے، جیسے کلیسیاؤں کا ذکر ہے مکاشفہ ریولیشن میں، تاکہ وہ بھی بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ رہ سکیں۔ آج ہمیں بھی بہت سارے لوگوں تک خداوند کے کلام کو، اس منادی کو پہنچانا ہے، تاکہ اچھے کام کی وجہ سے ہم کسی کی ہلاکت کے متعلق نہ سوچیں۔ یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے، حاکم کے بارے میں، کسی اور اپنے بہن بھائی، کسی اور عزیز کے بارے میں ہم ہلاکت نہ کریں، ہم اس کی جان بچانے کے متعلق سوچیں کہ اس کے ہم نے بچانا کیسے ہے، اس کو ہم نے زندہ کیسے رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا اور میرا خداوند زندوں کا خدا ہے، اور وہ تو ہر ایک کو ایسی زندگی دے گا جو کثرت کی زندگی دے گی ہوگی، جو ابنڈنٹ لائف ہوگی، ایور لاسٹنگ لائف ہوگی، جس کا اختتام نہیں ہوگا۔ خداوند وہ زندگی ہمیں دینا چاہتا ہے، اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اچھا ہونا، نیکی کرنا، دوسروں کی جان بچانا آپ کے لیے اور میرے لیے بڑا اہم اور ضروری ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا اور میرے نام اس کتاب حیات میں لکھے جائیں گے۔ وہ کتاب جب کھولی جائے گی، اس میں جب نام لکھے جائیں گے، آگے چیپٹرز میں ہم فردر اسٹڈی میں دیکھیں گے، اس میں ہم اپنے چناؤ کے متعلق خداوند کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ آپ کا اور میرا چناؤ ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہم نیکی کریں، ہم کسی کی زندگی بچائیں، کسی کی زندگی لینا۔ خداوند زندگی دینے کے لیے یسوع المسیح، جنہوں نے یا ابلیس نے زندگیوں کو لیا، خداوند یسوع مسیح نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ لازر کی مثال ہے، یائر کی بیٹی کی مثال ہے، بیوہ کے بیٹے کی مثال ہے، اور ایسے ایسے لوگ جو ایسی ایسی تکالیف میں، ایسی ایسی امراض میں مبتلا تھے، ان کو بھی خداوند یسوع مسیح نے زندگی دی۔ آج وہی خدا میرا اور آپ سب کا خدا ہے، اور وہی خدا آپ کی اور میری لیے آ رہا ہے، تاکہ میں اپنے فرزندوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں جب ریٹریٹ پہ جا رہا تھا تو گاڑی میں ہم جا رہے تھے، تو میں نے ایک چرچ کے سامنے ایک بہت بڑے کنٹینر کو دیکھا، اور اس پر انہوں نے بلیک وائٹ اس کو رنگ کیا ہوا تھا کنٹینر کو، اور بلیک حروف میں لکھا ہوا تھا بڑا بڑا، جیزس از کمنگ سون، ول یو بی ریڈی؟ کیا آپ تیار ہوں گے اس وقت تک؟ آج یہ وقت آپ کے پاس اور میرے پاس ہے۔ ول بی وی ریڈی when Jesus Christ will come? The time is now. اب وقت ہے کہ ہم تیاری کریں، تاکہ بادشاہ کو پسند آئے، اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، اور ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے آج کی کلام مقدس کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔ آمین، آمین۔